السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں بیگ ٹی وی۔ بحیثیت قوم پاکستانی ہم لوگ بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ کون سی جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، کون سی ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے احترام کے قابل ہے۔ میرا اشارہ پچھلے دنوں ہونے والے ایک افسوسناک واقعے کی طرف ہے۔ کراچی میں مزار قائد کے اوپر جو بے حرمتی ہوئی قائد کے مزار کی، وہاں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مریم صفدر اور کیپٹن صفدر نے وہاں پہ جو حرکت کی، وہ نعرے بازی کی، سیاسی نعرے بازی کی، اپنی کھوئی ہوئی جو ان کی چوریوں اور ڈاکوں کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے جو ان کی ذلت اور خواری ہو رہی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور اس چیز کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے لیے جو حرکت کی گئی، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل گرفت بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بے حرمتی ہے کہ آپ اس شخصیت کے مزار پہ جا کے خاموشی سے دعا پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں پہ جا کے نعرے بازی شروع کر دی۔ آپ وہاں پہ ہاتھ ہلا ہلا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ خاتون جو ساتھ مریم جو ہے وہ وہاں پہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اس بات پہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مزار قائد پہ جا کے اپنے آپ کو اس ملک کا جو وہ والی وارث ثابت کر دیں گے۔ آپ کے جھوٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے ساری زندگی۔ آپ کی لوٹ مار کی جو دولت ہے جو آپ نے باہر ساری دنیا میں اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آج تک تو آپ نے کچھ دیا نہیں اس ملک میں۔ کیا قائد نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ سکھایا تھا کہ آپ اس ملک کو آئے لوٹیں، عیاشیاں کریں، آپ اپنے ساتھ پروٹوکول رکھیں، لاکھوں لاکھوں کی، ہزاروں ہزاروں کی جو پولیس کی نفری ہے وہ آپ کے گھروں میں بھی تعینات ہے، آپ کے جو قافلے ہیں ان کے ساتھ بھی جا رہی ہے؟ آپ کو یہ سکھایا تھا؟ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ دو دو تین تین کروڑ کے تو ٹوائلٹ بنواتے ہیں۔ قائد نے ایسا کیا تھا یا انہوں نے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ آپ کے اکیلے ایک کے سفر کے لیے جو ہے وہ اکیلا پی آئی اے کا جہاز پاکستان سے اڑتا تھا، لندن آتا تھا، اور لندن سے اکیلی ایک خاتون کو لے کے یا آپ کے اکیلے بچے کو لے کے واپس جاتا تھا؟ یہ کرنے کو سکھایا تھا قائد نے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور میں اپنی قوم پہ حیران ہوں اور اپنے اداروں پہ بھی حیران ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بجائے اس بندے کو پکڑ کے فخر محسوس کرنے کے بجائے وہ شرمندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یہ کس نے کر دیا۔ بجائے اس بندے کو پکڑ کے سزا دینے کے، اس کو عبرت بنانے کے، اب سب لوگ آئی جی کے معاملے کے پیچھے پڑ گئے۔ آئی جی کو کس نے اٹھایا تھا؟ آئی جی کے اوپر دباؤ کس نے ڈالا تھا؟ اس کے اوپر اس کو حکم کس نے دیا؟ بھائی جس نے بھی دیا تھا اس نے بالکل درست کیا تھا۔ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ قائد کے مزار پہ جا کے نعرے لگا سکتے ہیں، کل کو وہ جا کے توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی اور بھی واقعہ وہاں پہ ہو سکتا ہے، افسوسناک حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے، کل کو جس کا چور ڈاکو کا دل کرے گا وہ جا کے وہاں پہ کہے گا کہ میں ان کا جانشین ہوں قائد پر۔ ایسے چور ڈاکو جا کے نعرے لگا کے اور واپس آ گئے ہیں، اور آپ لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا، ہم نے گرفتاری کے لیے نہیں کہا تھا، یہ چھاپے کس نے مارے ہیں۔ یہ کیا سیاست بازی چل رہی ہے؟ سیاست کے اندر آپ نے شخصیتوں کو جو ہے ان کی جو عزت ہے، ان کی جو وہاں پہ جو ان کی حرمت ہے، اس کو آپ نقصان پہنچاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے لٹیروں کو، ایسے لفنگوں کو جو وہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں، ان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہماری قوم جو ہے اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ اس طرح کے معاملوں کو اٹھائیں، سیریس لیں، اور اس آواز کو اٹھائیں آگے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ دیکھو تو صحیح، نعرے کون لگوا رہا ہے اور کس کے لیے لگوا رہا ہے؟ چوروں کے لیے؟ ایک لفنگا جو اپنی بیوی کے تلووں کو چاٹتا پھرتا ہے، اور بیوی جو اس کو اپنے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتی، وہ نعرے بازی لگا رہا ہے وہاں پہ؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ اور وہ جو آج ادارے جو ہیں، حیران پولیس کے محکمے وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آرمی اس چیز پہ انویسٹیگیشن کروا رہی ہے کہ آئی جی کو حکم کس نے دیا تھا، آئی جی کو اٹھایا کس نے تھا، یہ نہیں کہ بھائی تم نے وہاں پہ نعرے کیوں لگائے۔ یہ باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میری قوم
اس نماز کو اٹھائے کہ اس بندے کو گرفتار کیا جائے، اس کو عبرتناک سزا دی جائے. یہ باقی کی انویسٹیگیشن یہ سب فضول ہے. اور ساری قوم کے سامنے وہ آ کے معافی مانگے کہ میں نے ماما قوم کی مزار پہ ان کی بے حرمتی کی ہے. پاکستان زندہ باد.